also delighted that some of our eminent speakers have joined us for this inaugural session, and we welcome them all. I can spot one of the most eminent Persian scholars and Dilli walas ever, Professor Shariful Hasan Qasmi. I can spot Professor S. Irfan Habib, Professor Rizvi, Dr. Swapna Little, Hilal Sahab, Hilal Ahmed Sahab, Nikhil Kumar Sahab, and Ashok Mathur Sahab. All of these, Iqtidar Sahab, Iqtidar Alam bhi baithe hain. Aap ye sab aap se kal parson narson mukhatib honge. I also, on behalf of Anjuman, extend a very warm welcome to Justice Aftab Alam Sahab, former Judge of the Supreme Court, and former Member of Parliament, Meem Afzal Sahab, and Professor Neera Chandok. Thank you all very much for joining us today. کہ آج ہمارے درمیان دو ایسی اہم شخصیات ہیں جن کا دلی سے الگ الگ طرح سے تعلق ہے اور ہمیشہ رہا ہے. جناب سلمان خورشید صاحب اور جناب شام سرن صاحب. سلمان خورشید صاحب سے آپ سب لوگ واقف ہیں اچھی طرح. فارمر فارن منسٹر, member of parliament, and one of the most eminent lawyers of this country. Salman Sahab, if I may say, has two close associations with Delhi. First, he belongs to a family that has served Delhi for long years. His grandfather, Dr. Zakir Hussain, a close associate of Mahatma Gandhi, was the third president of India. And his father, Janab Khurshid Alam Khan Sahab, was served as union minister and parliamentarian for years, and also as chancellor of Jamia Millia Islamia, which is an integral part of Delhi's history. Salman Sahab himself has a very keen interest in the history of Delhi and has written a very successful play on the life and the trial of the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, called Sons of Babar, which we will discuss in a session on the 17th. اگر آپ اجازت دیں تو دلی میں جو سیاسی حالات ہیں اس سے متعلق زبیر رضوی کا ایک شعر پڑھ کے آپ سے درخواست کروں کہ آپ تشریف لائیں اور چند الفاظ سے ہمیں نوازیں. زبیر رضوی کا شعر ہے کہ کیوں متائے دل کے لٹ جانے کا کوئی غم کرے, کیوں متائے دل کے لٹ جانے کا کوئی غم کرے, شہر دلی میں تو ایسے واقعے ہوتے رہے. سلمان خورشید صاحب. شکریہ جناب سیف محمود صاحب اور معزز حضرات. یہ کہیے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ اپنے تاثرات پیش کرنے کا مجھے یہ موقع مل رہا ہے. دلی سے ایک رشتہ ہے, رابطہ ہے. پیدائش دلی کی نہیں ہے, پڑوس کی ہے. دلی سے چل کر کچھ دور علی گڑھ پہنچ کر علی گڑھ میں پیدائش ہوئی, لیکن پرورش دہلی میں ہوئی ہے اور دہلی سے ہی ایک رشتہ بنا ہے. لیکن جو بھی تصور اور جو بھی دہلی کے بارے میں ہم لوگوں کا امپریشن تھا بچپن میں, وہ دہلی تو آج کہیں ملتی نہیں ہے. کہنے کو پنارے کھنڈر کھڑے ہیں اور کہنے کو کہیں پرانے نام لکھے ہیں, لیکن ان میں بھی مستقل کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو بھی بدل دیا جائے, ترمیم کر دی جائے. کیا نام بدلنے سے ایک جو روح ہے ایک جگہ کی وہ بدل جایا کرتی ہے, یا چہرے بدل جانے سے کیا روح بدل جایا کرتی ہے؟ یہ ایک سوال آج ہمارے سامنے ہے. میں صرف مجھے دلچسپی اس بات میں ہے کہ جب بھی تاریخ میں کہیں کوئی بدلاؤ کا موقع آتا ہے, وقت آتا ہے, کوئی ایک نئی فضا بنتی ہے, بگڑتی ہے, تو کیا اس میں جو انسپریشن ہے وہ آپ اس جگہ سے لے سکتے ہیں جس کا ایک تصور آپ کے ذہن میں ہے اور جہاں سے ایک تعلق آپ کا پرانا رہا ہے؟ تو لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جب بھی ایک نئی فضا, ایک نئی ہوا اٹھتی ہے یا سورج ہندوستان میں نئی روشنی لے کر آتا ہے تو وہ ہندوستان کے ایسٹ سے آتا ہے, کلکتے سے آتا ہے, اور پھر وہ بڑھتے پورے ہندوستان کی طرف جاتا ہے. لیکن ہماری اپنی زندگی میں جو آج کا ماحول ہے اور جو کیفیت ہے اور جس طرح سے ہم نے ڈیولپمنٹس کو دیکھا ہے ماڈرن ہندوستان کا, جو ماڈرن انڈیا ہے, کیا
اس میں یہ چیز پھر سے وہیں سے شروع ہوگی, کلکتے سے شروع ہوگی, یا پھر دہلی سے شروع ہو سکتی ہے, اور دہلی سے شروع ہونے کے کوئی امکانات ہیں. اب وہ جس کو دکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کو اسٹیج پر آنا چاہیے اور اس کو اپنی بات کہنی چاہیے. وہ امکانات ہم لوگوں کو اس لیے نہیں دکھ پاتے کہ ہمارے لیے ایک بڑی عجیب سی ہم لوگوں کی فیلنگس ہیں. اتر پردیش کے ہیں, اور آدھا اتر پردیش دلی میں ملتا ہے, اور دلی میں جو اتر پردیش ہے وہ اتر پردیش میں جو اتر پردیش ہے اس سے بڑا مختلف ہے. کیا ہوتا ہے کہ دہلی سے جا کر اتر پردیش میں لوگ بدل جاتے ہیں, یا اتر پردیش سے آ کر دہلی میں بدل جاتے ہیں؟ ہاں, یقیناً دہلی میں اتر پردیش کے ہی لوگ نہیں بلکہ بہار کے بہت سارے لوگ ہیں. تو وہ پرانے دہلی والے کہاں ہیں؟ کچھ بچے ہیں کیا؟ آج یہ بڑا سوال آتا ہے. اور شاید اگر کچھ بچے ہیں تو وہ یہیں بیٹھے ہیں سب. کچھ تو یہیں بیٹھے ہیں, کچھ جامع مسجد میں ہوں گے, وہاں بھی ان کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر وہ بھی شاید مل جائیں گے. کبوتر والے مل جائیں گے, بکرے والے مل جائیں گے, کان صاف کرنے والے مل جائیں گے. وہاں پر آپ کو بریانی کھلانے والے اور نہاری کھلانے والے مل جائیں گے. تو اتنے پہلو, بہت سارے پہلو دہلی کے ہیں جن کو کیپچر کر کے, اور جن کو ایک جیسے وہ جارز میں چیزیں رکھی جاتی ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور آپ نے نارائن جی, آپ نے پورا دہلی کا جو پورا منظر ہے وہ بتایا. تو اس منظر کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہم اب صرف جارز میں محدود رکھ دیں, وہیں پر ان کو بند رکھ کر رکھیں کہ کہنے کو جب دل ہو تو جا کر دیکھ لیں, اٹھائیں, چھوئیں, پھر بند کر دیں؟ یا یہ ممکن ہے کہ ایک بار پھر وہ بات ہوگی؟ آخری مشاعرہ تو دلی کا ہو چکا ہے, کیا کوئی نیا مشاعرہ پھر سے, نئے مشاعرے کا آغاز ہم لوگ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ تو ٹریڈیشنل جو دلی کی ٹریڈیشنل تہذیب ہے, اور جس پر اتنی عمدہ کتاب ہمارے بھائی نے لکھی ہے, تو اس تہذیب کا امیلگمیشن کیسے ہوگا ماڈرن انڈیا کے ساتھ, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب پرانی عمارتوں کو کبھی گرایا تھا, ہم سے شکایت لوگوں نے کی کہ آپ نے گرایا. اب لوگ شکایت بھی نہیں کرتے ہیں, پرانی عمارتیں اب پھر گرائی جا رہی ہیں. اب لوگ شکایت بھی نہیں کرتے ہیں. تو فرق اتنا ہوا ہے کہ سب سے پہلے شکایت کو ڈیمالش کر دیا, اس کے بعد جو کچھ ڈیمالش کرنا ہے وہ ڈیمالش کرنے پہ لگے ہیں. یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں, یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں, تو اور وہ بیچارے جتنا بھی ہو سکتا ہے لڑائی لڑ رہے ہیں. فارمر جسٹس سپریم کورٹ کے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا فارمر جسٹس جو ہے وہ بیچارہ کتنا ہیلپ لیس ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ جب رہتے ہیں بینچ پر تو بہت کچھ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, اور جب بینچ سے ہٹتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم تو سب کی طرح ہو گئے, جو کچھ کر نہیں پاتے, صرف اپنی آواز کو کسی اور کی آواز سے جوڑ دیتے ہیں, اور تب شاید کچھ ہو سکے. تو مایوس نہیں ہوں میں, کیونکہ دہلی نے کبھی مایوس لوگوں کو نہیں کیا. بہت کچھ بگڑنے کے بعد بھی دہلی پھر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی, بار بار اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی. اور اسی لیے لوگوں کا یہ یقین ہے کہ دہلی کو پست کبھی نہیں کیا جا سکتا. دہلی یقیناً ایک بار پھر اٹھے گی, جس بھی نوعیت میں اٹھے, جس نوعیت میں بھی صرف پھر اٹھے, لیکن دہلی یقیناً اٹھے گی. اور انڈیا انٹرنیشنل کے سی ڈی دیشمکھ یہ اس چھوٹے سے آڈیٹوریم سے کہیں بڑھ کر, کیونکہ اس آڈیٹوریم میں دہلی کو محدود نہیں کیا جا سکتا, لیکن دہلی کو آپ نے یہاں پر دہلی پر تبصرہ کر کے دہلی کو ایک لائف لائن دی ہے, دہلی کو آپ نے ایک آکسیجن لائن دی ہے, اور یہ آکسیجن لے کر ہم لوگ جہاں جہاں جا سکیں, محلوں تک پہنچ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی زندگی میں دہلی کی ایک بہت بڑی خدمت ہم لوگ کر سکیں گے. اور اب کچھ نہیں تو دہلی نے بہت کچھ دیا ہے, ہم کچھ دہلی کو ایک دفعہ دے کر کریں کوشش. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سلمان صاحب کی کوششوں سے انجمن کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے, اور ہم ایک نیا آڈیٹوریم بنا پائے اور ایک اعلیٰ پائے کی لائبریری بھی بنا سکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. Mr. Shyam Saran, President of the India International Center, as we all know, is a career diplomat who has represented New Delhi all over the world.
He served as Indian ambassador to numerous countries and later as foreign secretary to the government of India. He has been the Prime Minister's special envoy for Indo-US civil nuclear issues and also on climate change. And in all these capacities, Mr. Shyam Saran has been the face of Delhi to the world. मैं श्याम सरन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं. Thank you very much. I want to first of all make it clear that I'm an interloper in Delhi, not a Delhi wala at all. So what I will be saying is not as someone who's very nostalgic about India, but certainly a city which is of great importance, a very rich history which we should all appreciate. I would like to, first of all, recognize all the distinguished dignitaries on the dais. The president of this session, Shri N.N. Vohra-ji, and, of course, former Minister of External Affairs, Salman Khurshid-ji. My association with Salman Khurshid-ji goes back to the days when his grandfather, Zakir Hussain Saab, was the governor of Bihar. And as you can make out, I come from Bihar, from Patna. And he was and his family were also there in Patna. And as we can see, not only Maulana Abdul Kalam Azad ji, but Zakir Hussain Saab have been very closely associated with this whole initiative of keeping alive the very rich heritage of Urdu in our country. So I would first of all like to congratulate Anjuman Tariq Urdu for their signal contribution in keeping alive this very, very precious legacy of India. Much has been said about the transformation that Delhi has undergone through many years, and we are constantly seeing that change taking place, but also seeing that a large part of the architectural heritage of Delhi, whether it is the colonial heritage or whether it is the Mughal heritage, all that still, at least in various nooks and corners, still survive. And I think it is a matter of great satisfaction to me that that part of Delhi is also still quite alive. In my capacity as president of IIC, I would wish to welcome all the distinguished guests present here today as we embark on a 3-day celebration of the 3rd centenary of the celebrated Urdu poet Mir Taqi Mir. IIC is, of course, privileged to collaborate with the most respected Anjuman Tariq Urdu to once again present to the people of Delhi an extraordinarily rich fare of poetry, literature, and music, and an exploration of the colorful history of the fabled city of Shahjahanabad. The 18th century, as it has been mentioned by Narayani Gupta ji, just at the time when there was intense, turmoil taking place in this part of the country, invasions, the kind of political dislocation that was enveloping the whole area of not only Delhi, but all of India. Quite strangely, this was also a period of great cultural efflorescence in the country. And a large part of the heritage that we are celebrating and are going to celebrate in the next few days really comes from that particular period. So sometimes, periods of great violence, of great change are also periods where, culture starts flourishing as well. One of the contradictions, perhaps, of history.
This was also a period where, of course, Urdu came into its own as a literary language, a language of love, of pain, and the most subtle of emotions. Of the many linguistic, artistic streams that have enriched India's plural culture, Urdu language and literature stand out for becoming the vehicle for the expression of sentiments with grace and of devotion through surrender and a very refined humility through humor. This is a living heritage which must be treasured and nurtured, and we must thank Anjuman Tariq-e-Urdu for its seminal contributions in this regard. As I have said, the Anjuman Tariqi has been very much associated with the name of Maulana Abdul Kalam Azad, who was a sentinel of Indian nationalism, champion of secularism. He served as India's education minister in the formative years post-independence. But he also recognized the value of culture as an instrument of diplomacy. The Indian Council for Cultural Relations was set up at his initiative and has been engaged in promoting cultural and intellectual exchanges with countries across the world. Having served as an Indian diplomat in several countries, I can attest to the power of culture in fostering international understanding and friendship. Of course, I have also mentioned the role that was played by Zakir Hussain Sahab ji in strengthening this institution and also in contributing so greatly to the field of education. And we are privileged today to enjoy the fruits of the great pioneering work that he undertook. If we are looking at Urdu, I mean, what do I see in Urdu? I see it as a living example of the confluence of cultures. It is this character of confluence which marks Urdu as it does so many aspects of India's contemporary culture. It is wrong to identify languages with religion or scripts with religion. We impoverish our own culture and our literary heritage with this hankering after some mythical purity. All languages are inveterate borrowers, as are so many aspects of culture. And to me, as far as culture is concerned, I think we must make a distinction. Culture is not for showing. Culture is all about sharing. And I think this particular aspect of our cultural heritage is something which is very, very important. Of course, Shah Jahanabad and Urdu are very deeply connected to one another. Here is a city which is a living, ever-changing, ever-adapting entity. It is not a museum, nor is it an Islamic city, any more than Lutyens Delhi is only a colonial city. They are now integral components of an independent India, which claims to be self-assured and self-confident, and which does not seek to build its contemporary identity to the erasure of various parts of its history. What is fascinating about India is how it has evolved through layer upon layer of myriad influences. And this, before I end, I just wanted to bring to you something which I found very, very evocative. Many people think about Pandit Nehru as somebody who was very Western, had a very Western temperament. Many people said he was the last Englishman in India. But in fact, if you read his writings, particularly Discovery of India, you find someone who, yes, is a modern mind, and yet is so deeply, deeply connected to the rich history and culture of India. So I will end with a few words from what he has written. And I think this very much encapsulate what I consider to be the spirit of India. And yet India, with all her poverty and degradation,
had enough of nobility and greatness about her. And though she was overburdened with ancient tradition and present misery, and her eyelids were a little weary, she had a beauty wrought from within upon the flesh, the deposit, little cell by cell, of strange thoughts and fantastic reveries and exquisite passions. Behind and within her battered body, one could glimpse a majesty of soul. Through long ages, she had traveled and gathered much wisdom on the way, and trafficked with strangers, and added them to her own big family, and witnessed days of glory and of decay, and suffered humiliations and terrible sorrow, and seen many a strange sight. But throughout her long journey, she had clung to her immemorial culture, drawn strength and vitality from it, and shared it with other lands. It is this spirit which makes me very optimistic about the future of India. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Shyam Saran. Your speech makes it very clear that you are anything but an interloper. In fact, you are a quintessential Dilliwala, even if honorary.